رسول، یہ دنیاوی اسباب، وہ ساری چیزیں وہاں پر نہیں ہوگی اور نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب الحمدللہ ہم جب جنت میں جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حوریں عطا فرمائے گا، جنت کی حوریں۔ لیکن ان حوروں کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے، اس کا تصور یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں بیویاں عطا فرمائی ہے ویسے جنت میں حوریں، اس لیے کہ جنت ان ساری چیزوں سے پاک و صاف ہے۔ جب بندہ جنت میں جائے گا اب وہاں پر نہ کسی کی گنتی بڑھے گی نہ کسی کی کم ہوگی۔ بڑھنے کا مطلب نہ کوئی پیدا ہونے والا ہے، گھٹنے کا مطلب نہ کوئی مرنے والا ہے۔ لہذا جنت میں یہ سلسلہ نہیں ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے آدم کی پشت میں آپ کی جو اولاد تھی جو جنت میں جانے والی تھی، ان کے سلسلے کو چلانے کے لیے حضرت آدم و حوا کو دنیا میں آپ نے بھیج دیا۔ اور اس کا سبب اور اس کا واقعہ جو بھی آپ نے سنا ہوگا انشاءاللہ اس میں دو چار باتیں اور ایڈ کرتے ہوئے ہم اس کو بتلاتے ہیں۔ یہاں پر یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ جنت میں ہر ایک کی عمر ایک ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک بوڑھی عورت کو کہا، اس نے پوچھا کہ کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ حضور نے کیا جواب دیا؟ کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی۔ تو وہ رونے لگی۔ یہ حضور کا مزاح، ہم تو جو مذاق کرتے ہیں اس کا تو وہ شریعت کے اس لیول میں آتا ہے جس پر گناہ ہی گناہ، ایسا مذاق جس سے جھوٹ بھی نہ ہو، بات سچی بھی ہو اور ہنسی مذاق بھی ہو جائے۔ حضور نے کیا کہا؟ کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی۔ تو وہ رونے لگی۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جنت میں جائے گا اس کی عمر 40 سال کی ہوگی، یعنی جوان۔ اگر بوڑھا بھی ہوگا لیکن جب وہ جنت میں جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جوان بنا دے گا۔ بوڑھی عورت ہوگی جب وہ جنت میں جائے گی اللہ تعالیٰ اس کو جوان بنا دے گا، اور پھر یہی عمر رہے گی۔ ایسا نہیں کہ جنت میں ہم ہزاروں سال رہیں گے، ہماری عمر بڑھتی رہے گی، بس ایک ہی عمر، ایک ہی جیسے ایک ہی قسم کے ایک ہی لیول کے سب انسان مرد و عورت رہیں گے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو، حضرت حوا کو بغیر روک ٹوک جنت میں جانے کا حکم فرما دیا، سوائے اس کے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب آپ مت جانا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ لہذا شیطان نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جانے سے روکا ہے اور یہی کام ان سے کروا لوں تو یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو جائے گی، لہذا میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ لہذا شیطان ہزار کوشش کرنے کے بعد جب وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے، حالانکہ جنت میں اس کو بینڈ تھا، یہ ساری چیزیں حکمت پر مبنی ہے۔ کوئی یہاں پر یہ نہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ پتا نہیں تھا، حضرت آدم نے کیوں ایسا کیا، حضرت حوا نے کیوں کھا لیا، یہ سب حکمتیں ہیں۔ تو شیطان چونکہ اس وقت جنت میں سانپ اور مور، ان کو بھی جنت میں رہنے کی اجازت تھی، یہ بھی جنت میں آتے جاتے تھے، تو شیطان سانپ کے منہ میں بیٹھ گیا اور جو مور تھا وہ اس کے پاؤں کے ساتھ وہ لپٹ گیا اور اس طریقے سے وہ جنت میں گیا، اور وہاں جا کر حضرت حوا کو کہنے لگا، یہ عورتوں کی فطرت، ماں حوا پر ہم انگلی نہیں اٹھاتے لیکن چونکہ ہم تو انہی کی اولاد ہے، عورتوں کی فطرت، لالچ، یہ ساری چیزیں مردوں سے زیادہ عورت کے اندر ہوتا ہے۔ تو شیطان نے حضرت حوا کو کیا کہا کہ یہ جو تم جنت میں رہ رہے ہو، یہ پھر رہے ہو، گھوم رہے ہو، کھا پی رہے ہو، یہ تو چند دنوں کے لیے ہیں، پھر تم کو یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ تو حضرت حوا کا ٹینشن، تو اس نے شیطان نے کہا کہ یہ جو درخت ہے اس درخت سے اگر تم کھا لو گی تو پھر ہمیشہ ہمیش کسی جنت میں رہو گی، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا، اس لیے تمہیں روک دیا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، تو اس طریقے سے اب وہ درخت کون سا تھا، گندم کا تھا، گیہوں کا تھا، جو بھی اس میں مختلف اقوال ہے، لیکن بالآخر شیطان حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ درخت کے پھل کو کھلانے میں کامیاب ہو گیا۔ یہاں پر یہ بھی بتا دوں
کہ عورت کو جو پیریڈز جو آتے ہیں ماہواری، جب حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے اس درخت سے پھل توڑنا چاہا تو پھر آپ کو اس وقت بلیڈنگ ہوا، بلڈ جاری ہوا. اب اس کے بعد وہ آپ نے کھا بھی لیا. جب حضرت آدم علیہ السلام آئے، حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیسے تم نے کیا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ، اور پھر کہا یہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، شیطان تمہارا دشمن ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، لہذا تم زمین میں چلے جاؤ اور ہمیشہ جب تک حیات و زمین ہی میں رہو. تو اس کے بعد حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت سے زمین پر بھیج دیا گیا. حضرت حوا کو جدہ میں اور حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا میں، سراؤنڈنگ جو پہاڑ ہے وہاں پر آپ کے قدم کے نشانات بھی ہے. تاریخ ابن بطوطہ، جو بطوطہ نامی شخص تھا جس نے پوری دنیا کا گشت کیا، سفر کیا، اور اس نے اپنی ڈائری کتاب لکھی جو تاریخ ابن بطوطہ ہے، اس میں اس نے لکھا ہے کہ میں وہاں پر گیا تو وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات بھی ہے. اس طریقے سے کئی سالوں تک حضرت آدم علیہ السلام قریب 300 سالوں تک اپنی پشیمانی، ندامت اور اس میں آپ آنسو بہاتے رہے. انشاءاللہ اس سے ہم آگے کنٹینیو کریں گے. پہلے یہاں پر جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے جو پھل توڑا اور جو بلیڈنگ جاری ہوئی، چونکہ وہ رب کی نافرمانی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے پھر ہمیشہ کے لیے نسل انسانی کی عورتوں میں وہ پیریڈ اور وہ ایام جاری فرما دیے تاکہ وہ اس واقعے کو بھلا نہ سکے. تو عورتوں کو ماہواری پیریڈز کیوں آتے ہیں؟ یہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے جب وہ پھل توڑا تھا، وہ توڑنے کی وجہ سے جو بلڈ جاری ہوا، یہ علامت ہمیشہ کے لیے انسانی عورتوں میں جاری رہے گی. خیر الموانس نامی جو کتاب ہے بہت ہی بہتر ہے، اس میں یہ مصلحت اور یہ ساری حکمتیں لکھی ہوئی ہے. اب حضرت آدم آئے، اس کے بعد انشاءاللہ سب واقعہ حابیل اور قابیل کیسے قتل ہوا کل پرسوں یا